امریکہ ایران مذاکرات کی میز اسلام آباد میں سجنے کے لیے تیار۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں وفد شریک ہوگا۔ وٹکوف اور جیرڈ کشنر بھی پاکستان آئیں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا اعلان، ایرانی وفد آج رات پاکستان پہنچے گا۔ ایرانی سفیر رضا امین مقدم کا بیان، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر کالیباف ایران کی قیادت کریں گے۔ کہا سنجیدہ مذاکرات ایران کی 10 نکاتی تجاویز پر ہوں گے۔ وفاقی دارالحکومت میں آج اور کل چھٹی کا اعلان، سرکاری دفاتر اور تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ سرکاری دفاتر کے تمام افسران اور سٹاف ممبرز شہر سے باہر نہیں جا سکیں گے۔ جڑواں شہروں میں چلنے والی میٹرو بس سروس محدود کر دی گئی۔ وفاقی آئینی عدالت اور اسلام آباد ہائی کورٹ بھی بند رہے گی۔ الیکشن کمیشن میں بھی 2 روز تعطیل۔ غیر ملکی وفود کی آمد کے پیش نظر ٹریفک پولیس نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ اسلام آباد میں آج سے ہیوی ٹریفک کا داخلہ بند۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر بات چیت۔ جنگ بندی کا خیر مقدم، پاکستان کے مضبوط سفارتی کردار کی تعریف۔ اسلام آباد میں ہونے والے اعلیٰ سطح کے مذاکرات پر بھی تبادلہ خیال۔ مذاکرات کے انتظامات کے حوالے سے تفصیلی بات چیت۔ محسن نقوی نے کہا کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور کشنر ہمارے خصوصی مہمان ہوں گے۔ تمام غیر ملکی مہمانوں کو ہر لحاظ سے فول پروف سیکیورٹی کی فراہمی جامع پلان ہے۔ امریکی سفیر نے پاکستان کے مخلصانہ کردار کو سراہا۔ ایران کے ساتھ معاہدہ نہ ہوا تو پہلے سے بدترین بمباری ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پھر دھمکی پر اتر آئے۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا کہ امریکی جنگی جہاز، فوجی اور ہتھیار ایران کے آس پاس ہی رہیں گے۔ ضرورت پڑی تو دشمن کے خلاف مہلک کارروائی کر سکتے ہیں۔ حقیقی معاہدہ اور اس پر عمل درآمد ہونے تک معاملات ایسے ہی رہیں گے۔ یہ پہلے ہی طے تھا کہ ایٹمی ہتھیار نہیں ہوں گے اور آبنائے ہرمز کو کھولنا ہوگا۔ امریکہ کو امن یا اسرائیل کے ذریعے جنگ میں سے ایک راستہ چننا ہوگا۔ ایران اور امریکہ جنگ بندی کی شرائط واضح اور دو ٹوک ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا، دونوں چیزیں ایک ساتھ ممکن نہیں۔ گیند اب امریکہ کے کورٹ میں ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ امریکہ اب اپنی کی گئی باتوں پر قائم رہتا ہے یا نہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کا کہنا ہے مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی 10 نکاتی تجویز کی 3 شقوں کی خلاف ورزی ہو چکی۔ مذاکرات یا جنگ بندی میں ایسی صورتحال کسی طور مناسب نہیں۔ ایران نے آبنائے ہرمز مکمل طور پر بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ آبنائے ہرمز 426 آئل ٹینکرز اور 53 گیس ٹینکر موجود۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آبنائے ہرمز کے کچھ حصوں میں سرنگوں کا خدشہ ہے۔ ایرانی پورٹس اینڈ میری ٹائم آرگنائزیشن نے متبادل راستے متعین کر دیے۔ کہا آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے پاسداران انقلاب سے تعاون کرنا ہوگا۔ امریکی جریدے نے دعویٰ کیا کہ ایران نے یومیہ 12 جہازوں کی ہرمز سے گزرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا۔ جہازوں سے ٹول وصول ہوگا اور اس حوالے سے ایران نے مصالحت کاروں کو آگاہ کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ فریقین کا لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر گہری تشویش کا اظہار۔ پاک سعودی وزرائے خارجہ نے جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد کو خطے میں پائیدار امن کے لیے ناگزیر قرار دے دیا۔ اسحاق ڈار کا سعودی عرب کی پاکستان کی سفارتی کوششوں کی مسلسل حمایت پر اظہار تشکر۔ دونوں رہنماؤں کا رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ اسرائیل جنگ بندی ختم کرانے پر تل گیا۔ لبنان پر شدید بمباری، چند گھنٹوں میں 100 سے زائد حملے۔ جاں بحق افراد کی تعداد 254 ہو گئی، 1100 افراد زخمی۔ لبنان میں آج یوم سوگ، سرکاری ادارے بند رہیں گے۔ قومی پرچم سرنگوں حملوں کے بعد اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ عوام سے خون کے عطیات دینے کی بھی اپیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔
जंग बंदी मुआहिदे में लबनान शामिल नहीं, अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की हंगरी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अगर ईरान चाहता है कि मामला लबनान की वजह से टूट जाए तो उनका इंतखाब होगा। ईरानी हुकूमत ने समझा लबनान भी सीज फायर में शामिल है। हमने ये खुद कभी नहीं कहा। ईरान के साथ मुज़ाकरात इस हफ्ते शुरू हो रहे हैं। अमरीका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान से मुज़ाकरात किए। ईरान की जानिब से 10 निकाती तजवीज़ सामने आई। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने का वादा किया। अमरीकी सदर की पोजीशन पाकिस्तानी मुज़ाकरातकारों को बताई है। ईरानी सिस्टम में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ये सब पसंद नहीं आ रहा। पाकिस्तान की लबनान में इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने कहा इसराइली जारहियत में बुनियादी ढांचे की तबाही और अमवात हुई। इसराइली इक़दामात खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के क़याम की बैनुल-अक़वामी कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसराइली जारहियत बैनुल-अक़वामी कानून और बुनियादी इंसानी उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी लबनान के खिलाफ इसराइली जारहियत के खात्मे के लिए फौरी और ठोस इक़दामात करे। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में लबनान की हुकूमत और अवाम के साथ गैर मुतसलसल एकजहदी का इरादा करता है। पाकिस्तान लबनान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत, अमन और इस्तेहकाम की हिमायत करता है। इस जंग के जो शोले 2 हफ्ते के लिए बुझ गए हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप यकसूथी है और रहेगी इंशाअल्लाह। आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये जो इज़्ज़त अता फरमाई है, पाकिस्तान की तारीख़ में इट इज़ द मोस्ट शाइनिंग मोमेंट। टोक्यो से लेकर लंदन तक और कासाब्लांका से लेकर कोलालमपुर तक टेलीविज़न और तमाम जो इदारे जो हैं, जिस तरह आज पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, इस तरह का मंजर देखते आप कभी नहीं देखा। सिफारती महाज पर पाकिस्तान ने शानदार कामयाबी हासिल की। जंग के शोले 2 हफ्ते के लिए बुझ गए। अल्लाह ने चाहा तो हमेशा के लिए बुझ जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना से खिताब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कई रातें जागते रहे। सदर आसिफ अली जरदारी ने भी भरपूर रहनुमाई की। सियासी और अस्करी क़यादत यकसू थी और है। इस जंग में भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की गई। जंग के शोले सिर्फ खित्ते नहीं पूरी दुनिया को लपेट में ले रहे थे। पाकिस्तान की दरख्वास्त कबूल करने पर ईरानी और अमरीकी क़यादत के मशकूर हैं। तमाम खलीजी ममालिक, तुर्की और अजीम दोस्त चीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। विफाकी काबीना इजलास में ईरान अमरीका जंगबंदी के लिए इस्लामाबाद मुआहिदे की मंजूरी। हुकूमत का कल यौम तशक्कुर मनाने का फैसला। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉमर का मशरिक़ वस्ता का दौरा। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने, इक़्तिसादी ताउन, सरमायाकारी के मौक़े और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर खित्ते की मजमूई सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि बाहमी रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा और मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखी जाएंगी। सदर ट्रंप का आवाज। नेटो ममालिक को ईरान जंग में हिमायत न देने पर सजा देने पर गौर। स्पेन या जर्मनी में अमरीकी अड्डे बंद करना प्लान भी शामिल। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ऐसे नेटो ममालिक से अमरीकी फौजियों को निकाला जाएगा जो ईरान जंग में गैर मुआविन रहे। अमरीकी फौजियों को उन ममालिक में तैनात किया जाएगा जो उस जंग में हिमायत कर रहे हैं। इसराइल चाहेगा जंग न रुके। सेनेटर शाहिद रहमान की 365 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा फिलहाल मुज़ाकरात के हवाले से सोच रहे हैं। इसराइल के अपने मज़मूम मकासद हैं। फ़रीक़ैन को अब मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटना चाहिए। सब ने पाकिस्तान की जंगबंदी की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी के दुनिया में चर्चे। हर तरफ बस एक ही आवाज़, शहबाज तेरी ऊंची परवाज़। पाकिस्तान की शानदार डिप्लोमेसी ने मोदी की साख की क्रैश लैंडिंग करवा दी। मसनूई और शोगरों का बुत तराशने वाला भारत अपने ही मीडिया के हाथों रुसवा। भारत खुद तन्हाई का शिकार हो गया। सोशल मीडिया पर मीम्स की भरमार। मोदी के गोदी मीडिया को खूब लताड़ा। मोदी को आलमी रहनुमा साबित करने की भोंडी कोशिशों की भी खूब चित्रोल की।
مودی پاکستان کو تنہا کرنا چاہتے تھے مگر خود تنہا ہو گئے۔ بی بی سی کی رپورٹ۔ لکھا بھارت نے پاکستان کی ثالثی کو نظر انداز کر کے خود کو سفارتی طور پر مزید کمزور کیا۔ عالمی بحران میں پاکستان فعال، بھارت غیر مؤثر کردار میں محدود دکھائی دیا۔ انڈیا نے جنگ بندی کا خیر مقدم کیا مگر پاکستان کا نام نہیں لیا۔ انڈیا کی اپوزیشن جماعتیں، صحافی اور تجزیہ کار پاکستان کے معترف۔ کانگریس رہنما راشد الوی نے کہا جو پاکستان نے کر دکھایا وہ انڈیا کو کرنا چاہیے تھا۔ انڈیا تجزیہ کار اشوک سوین نے کہا یہ جنگ بندی ایران کی فتح اور پاکستان کے لیے باعث اعزاز ہے۔ مودی پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنا چاہتے تھے۔ ٹرمپ کا ایران کو ہتھیار دینے والے ملک کے لیے امریکہ میں تجارت پر اضافی ٹیرف کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سوشل میڈیا پر پوسٹ۔ کہا جو ملک ایران کو ہتھیار دے گا امریکہ میں اس کی اشیاء پر 50% ٹیرف لگے گا۔ 50% اضافی ٹیرف کا اطلاق فوری ہوگا، کوئی استثناء نہیں ملے گا۔ افغان طالبان فتنہ الخارج گٹھ جوڑ بے نقاب، عالمی سطح پر پاکستان کے موقف کی تائید۔ افغان طالبان رجیم کی سرپرستی میں پروان چڑھتی دہشت گردی نہ صرف پڑوسی ممالک بلکہ خطے کے امن و استحکام کے لیے بھی سنگین خطرہ۔ امریکی جریدے یوریشیا یورونو نے بھی افغان طالبان رجیم اور فتنہ الخارج کے گٹھ جوڑ کو آشکار کیا۔ لکھا کہ افغان طالبان اور فتنہ الخارج کے درمیان غیر اعلانیہ معاہدہ ہے۔ افغان طالبان رجیم افغانستان میں موجود دہشت گرد تنظیموں کا بخوبی علم رکھتی ہے مگر اسے ظاہر نہیں کرتی۔ اگر افغان طالبان خارج کی موجودگی کو کھلم کھلا تسلیم کرے تو پھر انہیں خارج کے خلاف کارروائی کرنا پڑے گی۔ افغانستان فتنہ الخارج کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کر رہا ہے۔ شناختی کارڈ، پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس اور دیگر ضروری کاغذات کی گمشدگی رپورٹ کا اب گھر بیٹھے اندراج۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب پولیس پاکستان ایپ کا افتتاح کر دیا۔ صوبے بھر میں ہر شہری گھر بیٹھے ایپ کے ذریعے قیمتی دستاویزات کی گمشدگی رپورٹ درج کروا سکے گا۔ ضروری دستاویزات گم ہونے پر پولیس اسٹیشن یا خدمت مرکز جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ پنجاب پولیس پاکستان ایپ پر اندراج کے بعد گمشدگی FIR بھی گھر پر ہی موصول ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا پنجاب پولیس پاکستان ایپ کے اجرا پر اظہار اطمینان۔ کہا جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے عوام کے لیے آسانی پیدا کرنا ہمارا عزم ہے۔ پنجاب کو جدت کی راہ پر گامزن کرنا ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ایپ کے ذریعے گمشدگی رپورٹ درج کروانے پر وسائل اور وقت دونوں کی بچت ہوگی۔ اسرائیل کی جانب سے پابندی ختم، مسجد اقصی 40 روز بعد کھول دی گئی۔ فلسطینیوں کی بڑی تعداد نے مسجد اقصی میں نماز فجر ادا کی۔ کئی افراد کو آنسو بہاتے اور سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ اسرائیل نے 28 فروری کو ایران پر حملوں کے ساتھ ہی مسجد اقصی کو مکمل طور پر بند کر دیا تھا۔